میں نے کہا آپ کے بچوں کو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی اللہ مالک ہے اور وہ پالنے والا، لیکن کیا میں اپنی زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ گزار دوں جو شک کرتا ہے مجھ پہ؟ اب وہ انسپیکٹر بھی ہو چکا ہے، میں نے کرنا تو کیا ہے، بس اندر ہی اندر میں مر جاؤں گا، سوال نہیں کروں گا، کوئی ایزا نہیں بچاؤں گا، لیکن بڑی تکلیف سے گزروں گا۔ تو اگر مالی اپنے باغ کی راکھی کر رہا ہے تو اس کو اس کے باغ کی راکھی اس کی مرضی کے مطابق کرنے دیں۔ میں اس کا معاملہ سمجھ گیا تھا، میں نے اپنی اس بہن سے کہا، میں کہا بیٹا تیرا مسئلہ گئے راجی خان دیاں مستیاں۔ السلام علیکم میرے عزیزو اقارب، میرے عزیزو، میں افتخار رفیع پیارے پاکستان کے سٹی آف لو لاہور سے۔ دوستو آج میں موجود ہوں گلشن اقبال پارک میں، اور یہ اس کی جھیل ہے، بڑا خوبصورت صبح کا منظر ہے۔ دوستو گزارش یہ کرنی تھی کہ مجھ سے ایک میری بہن نے، ایک بیٹی نے مجھ سے رابطہ کیا، بڑی چھوٹی سی بات ہے لیکن بیان کرنے میں چھوٹی ہے، لیکن کیونکہ زندگی کے معاملات ہیں تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے۔ دوستو اس کا کہنا یہ تھا کہ جو شخص اس کا خاوند ہے وہ اس سے جب شادی ہوئی تھی تو وہ ASI تھا، اور اس کی شادی ہو گئی۔ شادی کے بعد یہ گاؤں میں رہتے تھے اور اس کی مختلف جگہ پر پوسٹنگ ہوتی تھی، لیکن یہ خاتون، یہ میری بہن جو ہے، یہ گاؤں میں ہی رہتی تھی پنجاب کے ایک۔ اور جب تھوڑے سے بچے بڑے ہوئے اور تعلیم کا معاملہ ہوا تو اس میری بہن نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں کہیں شفٹ ہو جانا چاہیے کسی شہر میں تاکہ بچوں کی ایجوکیشن ہو سکے۔ تو وہ پھر لاہور شفٹ ہو گئے، اور لاہور میں آ کر انہوں نے ایک مکان لے لیا اور ایک پورشن انہوں نے کرائے پہ دے دیا، اور بچے اسکول وغیرہ جانے لگے۔ لیکن اس خاتون کا یہ سارا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اس کی ترقی ہو چکی ہے، اب وہ انسپیکٹر بھی ہو چکا ہے، لیکن جو بچے بڑے ہو رہے ہیں، اور شروع سے اس نے ایک معاملہ رکھا اپنی بیوی کے ساتھ، اور وہ یہ تھا کہ وہ سوال بہت کرتا تھا، نظر رکھتا تھا بیوی پہ۔ تھانے جا کر اس نے کال کرنی ہے، بار بار اس نے کہنا جی تم کہاں ہو، کیا کر رہی ہو، کون آیا تھا، کہاں گئی تھی۔ تو بہت زیادہ اس بچی کا کہنا تھا کہ میرا خاوند مجھ سے پوچھ تاچھ بہت زیادہ کرتا ہے۔ کہتی جو شروع میں مجھے پہلے تو بری نہیں لگتی تھی، لیکن جب سے میں شہر آئی ہوں اور میں نے یہاں لوگوں ارد گرد کے فیملیز میں آنا جانا شروع کیا ہے تو مجھے احساس ہوا ہے، میں نے کمپیریزن کیا ہے کہ میرا میاں میری بہت کم رسپیکٹ کرتا ہے ان خواتین کے مقابلے میں جو میرے گھر کے ارد گرد رہتی ہیں۔ تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بہن میری آپ مجھے بتائیے کہ اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ کہتی جی میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ جہاں عورت کی عزت نہ ہو وہاں پر تعلق ختم کر دینا چاہیے۔ تو میں نے کہا آپ کے بچوں کو کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی اللہ مالک ہے اور وہ پالنے والا، لیکن کیا میں اپنی زندگی ایک ایسے شخص کے ساتھ گزار دوں جو شک کرتا ہے مجھ پہ اور بار بار میری لوکیشن پوچھتا ہے یا پوچھتا گھر پہ کون آیا تھا، کیا کھایا، کیا پکایا، ہوتا وہ تھانے میں، لیکن فوکس مجھے رکھتا ہے۔ دوستو میں نے ان سے بڑے سوال پوچھے، میں نے کہا جی وہ آپ کو مارتا ہے؟ اس نے کہا نہیں کبھی نہیں مارا۔ میں نے کہا وہ آپ کو ابیوز کرتا ہے؟ تو میری بہن نے کہا کہ نہیں جی ابیوز بھی نہیں کرتا۔ میں نے کہا جی وہ قدغن لگاتا ہو کہ آپ نے اپنی والدہ کے گھر نہیں جانا؟ اس خاتون نے کہا نہیں جی ایسا نہیں کرتا۔ میں کہتے بلکہ وہ تو خود کہتے ہیں کہ میں جا نہیں سکوں گا کیونکہ چھٹیاں نہیں ملیں گی، تو وہ خود ہمیں ایک اچھی سی بس کے اڈے پہ جا کے بس میں بٹھاتے ہیں، اور میں 8-10 دن کا کہہ کر کئی بار 20 دن بھی اپنی ماں کے گھر رہ آتی ہوں۔ تو میں نے کہا کہ آپ کا خاوند جو ہے وہ اس نے کوئی دوسری شادی کر رکھی یا کوئی ایسا معاملہ ہے کہ آپ کو لگے کہ اس کا کوئی باہر بھی معاملہ چل رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں میرا شوہر اس معاملے میں بڑا کمال آدمی ہے۔ میں نے کہا آپ کو خرچے سے تنگ کرتا ہو؟ تو اس خاتون نے کہا نہیں جی افتخار بھائی، لیکن یہ جو بلا وجہ کی روک ٹوک ہے نا، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہوتی، اور یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اتنی زیادہ پوچھ تاچھ کریں اور آپ اتنی زیادہ نظر رکھیں، آپ منٹ بعد میسج کریں، یا یہ پوچھو جی فون کیوں بیزی تھا، یہاں کیوں کھڑی تھی۔ تو
میں اس کا معاملہ سمجھ گیا تھا. میں نے اپنی اس بہن سے کہا, میں کہا بیٹا تیرا مسئلہ ہے گئے راجی خان دیاں مستیاں. کہتی کیا مطلب؟ میں نے کہا بیٹا کوئی بھی ایسی بات تو نے مجھے اس کے بارے میں نہیں بتائی جو ظلم کے زمرے میں آتی ہو یا اذیت دینے کے زمرے میں آتی ہو. تو تیرا خامد بڑا اچھا ہے, تو اپنا زاویہ فکر کو بدل لے. مگر افتخار صاحب نے عجیب بات کر دی. آپ کو یہ ظلم نہیں نظر آتا کہ وہ مطلب ہر وقت روک ٹوک کرتا رہتا ہے, بلا وجہ کی کرتا رہتا ہے, اور کیونکہ وہ پولیس والا ہے تو اس لیے وہ ہر وقت تفتیش کرتا رہتا ہے. میں کہا نہیں بیٹا تیرا شوہر بہت اچھا ہے, اور ایسے شوہر اللہ تعالیٰ بڑی خوش قسمت عورتوں کو عطا کرتا ہے جو اتنے فکر مند رہتے ہیں اپنے لیے. میں نے کہا پہلی تو بات یہ جس کو تو شک سمجھ رہی ہے وہ شک نہیں ہے, وہ اس کے کیئر کرنے کا, تیری حفاظت کرنے کا ایک طریقہ ہے. کیونکہ وہ گھر سے دور ہوتا ہے تو ایک رابطہ موبائل ہی بچتا ہے جس پر وہ بار بار پوچھتا رہتا ہے. میں کہا وہ یہ نہیں پوچھتا کیا پکایا کیا کھایا کچھ چاہیے تو نہیں, کہتی ہاں پوچھتا. تو میں نے کہا پھر تجھے اس میں کیئر نہیں نظر آتی؟ کہتی نہیں وہ بھی اس کا بہانہ ہے, وہ دراصل یہ جاننا چاہتا ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں. میں کہا بیٹا یہ جو ابلیس ہے نا, شیطان ہے یا شیطانی سوچ ہے, یہ تجھے ورگلا رہی ہے. بہت اچھا آدمی ہے تیرا خاوند, اور یاد رکھنا بانو قصیہ آپا فرماتی ہیں کہ یہ وہ عورتیں جن کے خاوند, جن کے بھائی, جن کے باپ ان سے پوچھ تاچھ کرتے رہتے ہیں اور سوال و جواب کرتے رہتے ہیں, وہ بڑی خوش قسمت ہوتی ہیں. کیونکہ جن باغوں کے مالی نہ ہوں وہاں پر گیدڑوں کا اور لدڑوں کا اور جانوروں کا اور خزاں کا راج ہو جاتا ہے. تو وہ خوش قسمت ہیں باغ جن کے مالی ہوں اور اس کی تراش خراش کرتے رہیں. دوستو میں نے اپنی بہن کو سیٹسفائی کر دیا, اور میں آپ تمام بہنوں کو جو میرے ویڈیوز دیکھتی ہیں میں گزارش کروں گا دست بستہ کہ آپ کے جو خاوند ہیں, آپ کے جو بھائی ہیں, جو آپ کے باپ ہیں, اور شکی نہیں ہے اپنا فرض نبھا رہے ہیں. کیونکہ ہم پاکستان کے لوگ ہر چیز برداشت کر سکتے ہیں, لیکن اگر ہماری غیرت پر کوئی آنچ آ جائے کسی بھی حوالے سے ہو تو وہ ناقابل برداشت ہو جاتی ہے. اور مجھ جیسے لوگ تو اگر کوئی ایسا غیرت کا معاملہ آ جائے تو میں نے کرنا تو کیا ہے, بس اندر ہی اندر میں مر جاؤں گا, سوال نہیں کروں گا, کوئی ایذا نہیں پہنچاؤں گا, لیکن بڑی تکلیف سے گزروں گا. تو اگر مالی اپنے باغ کی راکھی کر رہا ہے تو اس کو اس کے باغ کی راکھی اس کی مرضی کے مطابق کرنے دیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. وعلیکم السلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.